بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی تیسری قسط دیکھنے والے ہیں کہ جس کے اندر ہم قیامت کی کچھ بہت ہی اہم نشانیاں ڈسکس کریں گے، ایسی نشانیاں کہ جو اس وقت ہماری روزانہ کی زندگی میں شامل ہوئی ہیں۔ کچھ نشانیوں کو تو ہم مختصراً ڈسکس کریں گے، لیکن کچھ نشانیوں کی آج ہم بہت زبردست ڈیٹیلز کے اندر جانے والے ہیں، اور ان میں سے پہلی نشانی ہے قیامت سے پہلے موسیقی کے عام ہو جانے کی نشانی۔ ہمارے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں خسف بھی ہوگا، قذف بھی ہوگا اور مسخ بھی ہوگا، یعنی میری امت میں زمین بھی دھسے گی، پتھر بھی برسیں گے اور چہرے بھی بگڑیں گے۔ تو لوگ بڑا حیران ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ شراب پئیں گے اور اہتمام کے ساتھ گانے والیاں گانے گائیں گی اور موسیقی بجائیں گی۔ اس حدیث کو آج ہم انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ زمین کیسے دھنس سکتی ہے، پتھر کیسے برس سکتے ہیں اور چہرے کیسے بگڑ سکتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں تاکہ وہ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے کہ جن کے متعلق آج ہم جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو موسیقی کے متعلق کچھ معلومات کہ یہ آخر ہے کیا، موسیقی کی تاریخ کیا ہے، اور سب سے اہم بات کہ آخر یہ حرام کی ہوئی۔ اور اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ موسیقی یا پھر میوزک میں آج کی جنریشن کا تو شاید ہر شخص مبتلا ہے سوائے چند ایک کے۔ موسیقی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 40,000 سال پہلے بھی انسان نے کھوکھلی ہڈیوں کے ساتھ بانسری کے جیسے آلات بنائے تھے، اور کھدائیوں کے دوران جرمنی سے ملنے والی فوگل ہیئرڈ فلوٹ ایسی ہی ایک بانسری کی بڑی زبردست مثال ہے۔ پھر اینشنٹ ایجپٹ اور میسوپوٹامیہ میں بھی موسیقی ایک بڑا روحانی درجہ رکھتی تھی، اور میسوپوٹامیہ یعنی سمرہ اور بیبلون وغیرہ میں تو وہ لوگ باقاعدہ ہمز گایا کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے مذہبی گیت۔ پھر اینشنٹ انڈیا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مقدس گیتوں کا ذکر تو ہندوازم کے قدیم سکرپچرز تک میں ملتا ہے، بالخصوص سام وید میں۔ سام وید کو راگوں کی ماں کہا جاتا ہے، اور وہیں سے راگ، تال اور لے جیسے الفاظ پیدا ہوئے تھے۔ لیکن موسیقی کو پہلی مرتبہ ایک سائنٹیفک سٹڈی کے طور پر اینشنٹ گریس والوں نے دیکھا تھا۔ پائتھاگورس وہ پہلا گریک فلاسفر تھا کہ جس نے راگوں کے درمیان تناسب دریافت کیے تھے۔ اس کے بعد پھر مسلمان سائنسدانوں نے بھی موسیقی میں چھپے رازوں پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ 10ویں صدی کے ایک مسلمان سائنسدان تھے الفارابی۔ تو الفارابی نے پوری ایک کتاب لکھی تھی، کتاب الموسیقی الکبیر، کہ جس میں سروں اور ان کی فریکوینسیز کا ایک بڑا ہی زبردست انالیسس کیا گیا تھا۔ یہ تو ہو گئی موسیقی کی ایک مختصر تاریخ۔ لیکن مسلمانوں کی بات کی جائے تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف دف کا رواج ہوتا تھا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ عید، شادی اور جنگ سے واپسی جیسے موقعوں پر اکثر دف بجائی جاتی تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ تشریف لائے تھے تو اس وقت بنو نجار کی بچیوں نے بھی دف بجا کر آپ علیہ السلام کو خوش آمدید بولا تھا۔ اس وقت دنیا میں موسیقی پیدا کرنے والے تقریباً 1,500 مختلف آلات ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف دف بجائی گئی تھی۔ اور دف ہی کیوں، یہ بھی میں تھوڑا آگے چل کر بتاتا ہوں۔ البتہ نبی علیہ السلام کے بعد پھر مسلم دنیا میں موسیقی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ایوالو ہوئی تھی۔ بغداد کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید نے فنون لطیفہ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ نئے نئے میوزک ایجاد ہوئے تھے۔ بغداد دور میں ایک ایسا آرٹسٹ سامنے آیا کہ جسے آپ کہہ لیں کہ اس زمانے کا فیشن ڈیزائنر، اس زمانے کا میوزیشین اور ایک آرٹسٹ زریاب، کہ جس نے کورڈوبا میں باقاعدہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بنایا تھا کہ جہاں موسیقی سکھائی جاتی تھی۔ 11ویں سے 13ویں صدی تک کہ جب مولانا رومی اور امیر خسرو جیسے شعراء کی شہرت تھی، تب محفل سماع اور قوالی کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا۔ پھر جب مغل دور آیا تو شہنشاہ اکبر کے دربار میں تان سین نامی ایک شخص بیٹھا کرتے تھے کہ جن کے متعلق آئی ایم شیور کہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا۔ ان کا اصل نام رام تانو پانڈے تھا، لیکن وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہیں ہندوستانی موسیقی کا امام کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں
کہ انہوں نے کچھ ایسے سر ایجاد کیے تھے، مثلا میان کی ملہار اور دیپک راگ وغیرہ، کہ جن سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے تھے اور بجھے ہوئے چراغ جل اٹھتے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ باتیں حقیقت ہیں یا نہیں وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ بہرحال ہر شام مغل دربار میں محفل موسیقی ہوتی تھی۔ شہنشاہ جہانگیر خود بھی بہت اچھا گانا گاتے تھے اور انہیں سروں کی بھی بہت پہچان ہوتی تھی، جبکہ شاہ جہاں کے دور میں تو فنون لطیفہ اپنے عروج تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے ایک نوبت خانہ یعنی رائل میوزک ہاؤس بھی بنوایا تھا کہ جہاں روزانہ مخصوص اوقات پر شہنائی، نقارے اور طبلے بجائے جاتے تھے۔ پھر تاج محل، وہ بھی چونکہ شاہ جہاں ہی نے بنوایا تھا، لیکن تاج محل کے سب سے بڑے ڈوم کا ایکو ڈیزائن اس طرح رکھا گیا ہے کہ جب اس کے نیچے کھڑے ہو کر گانے والے گانے گائیں تو راگ کی آواز فضا میں کئی بار گونجتی ہے۔ لیکن پھر بعد میں اورنگزیب عالمگیر کہ جو دین کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتے تھے، انہوں نے البتہ موسیقی پر پابندی لگا دی تھی۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اورنگزیب جمعے کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو اورنگزیب نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ حضور یہ موسیقی کا جنازہ ہے کہ جسے آپ نے مار دیا ہے۔ تو اورنگزیب بڑے حاضر جواب تھے، بولے کہ ہاں ٹھیک ہے، لے جاؤ، مگر اچھے سے دفنانا، دیکھنا کہ قیامت کے دن سے پہلے باہر نہ آ جائے۔ لیکن آج اس وقت چاہے مسلم دنیا ہو یا چاہے غیر مسلم دنیا، موسیقی نے ہر ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ہر روز دنیا میں ہزاروں کنسرٹس ہو رہے ہیں۔ انگلینڈ کا ایک ادارہ ہے لائیو نیشن، انہوں نے ایک مرتبہ رپورٹ میں بتایا کہ صرف 2023 میں انہوں نے 50,000 کنسرٹس ارینج کروائے تھے اور ہر کنسرٹ میں کم سے کم 5,000 لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اب ایک اہم سوال کہ موسیقی آخر حرام کیوں ہے؟ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ بےہودہ باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا تھا کہ یہ والی آیت موسیقی اور گانے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی تھی کہ اگر موسیقی اللہ کے ذکر سے غافل کر دے یا گناہ کی طرف مائل کر دے تو وہ بھی اس آیت میں منشن کی ہوئی بےہودہ بات کی تعریف پر پورا اترتی ہے۔ پھر سورہ اسراء کی 64 نمبر آیت کہ جہاں ابلیس کو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نکل جانے کا حکم دینے والے واقعے کے متعلق بتا رہے ہیں، اس میں ابلیس کو یہ بھی فرمایا گیا کہ جا تو ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جس کو بھی اپنی آواز کے ساتھ بہکا سکتا ہے اسے بہکا لے، میرے سچے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ ابلیس کی آواز بیسکلی گانے بجانے ہی کا دوسرا نام ہے، لہٰذا ان آیات کی روشنی میں قرآن پاک کا حکم بڑا واضح ہے کہ موسیقی حرام ہے۔ اور یہ حرام کیوں ہے؟ ان وجوہات کو دو بڑی اقسام میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم مورل یعنی اخلاقی وجوہات اور دوسری قسم سائنٹیفک وجوہات۔ اخلاقی وجوہات تو بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں کہ گانوں بجانوں میں جس طرح کے اشعار، جس طرح کے لیرکس استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات تو انسان شرما کر رہ جاتا ہے۔ اس قسط کے لیے ریسرچ کے دوران اسپیشلی پچھلے کچھ سالوں کے گانے میری نظر سے گزرے کہ جن کے لیرکس اس قدر واہیات ہیں کہ انہیں میں آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، ایسے گانے کہ جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سن بھی نہیں سکتے۔ تو ایک تو ہو گئی مورل وجوہات کہ اس طرح کے گانے معاشرے میں برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، لیکن میوزک حرام ہونے کی کچھ وجوہات ایکچولی کافی سائنٹیفک بھی ہیں۔ یہاں سے آگے کچھ الفاظ ٹیکنیکل ہوں گے، لیکن پھر بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ گفتگو کو آسان سے آسان ترین ہی رکھوں۔ دیکھیں، ایسی موسیقی کہ جو ہائی ٹیمپو ہو یا پھر اس میں دھمک یعنی بیس زیادہ ہو، ایسا میوزک دماغ میں ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے کہ جو لذت کا باعث بنتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں ایسے ہارمونز کو ڈوپامین کہا جاتا ہے، اور جب انسان بار بار ایسے گانے سنتا ہے تو دماغ نیچرل خوشی کے بجائے اس آرٹیفیشل خوشی کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے کہ جسے قرآن لہو یعنی غفلت میں کھو جانا کہتا ہے، کہ فطری خوشی کے بجائے ایک آرٹیفیشل خوشی کی تلاش شروع ہو جائے۔ دوسری سائنٹیفک وجہ کہ مسلسل اونچی آواز یا پھر تیز تال والا میوزک، مثلا ہیوی میٹل یا پھر ڈاگ ٹریپ جیسے جانریز،
وہ انسان کے سمپیتھیٹک نروس سسٹم کو اوور ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے خوف، بے چینی اور انگزائٹی جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان کا جسم ہر وقت بلا وجہ الرٹ رہنے لگتا ہے کہ جیسے کسی خطرے میں ہو، اور نتیجہ سارا دن رہنے والی بے سکونی۔ تیسری وجہ MRI سکینز دکھاتے ہیں کہ میوزک دماغ کے اس حصے پر زیادہ اثر ڈالتا ہے کہ جس حصے پر ڈرگز افیکٹ کرتی ہیں، لہٰذا زیادہ عرصے تک رہنے والی موسیقی کی عادت ایک طرح کا ایڈکشن یا پھر نشہ پیدا کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ گانے سنے بغیر اپنا کام مکمل نہیں کر پاتے، ان کے لیے سونا مشکل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ خاموشی برداشت نہیں کر پاتے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو فاسٹ میوزک یا لاؤڈ میوزک کے بغیر ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ نفسیات کی زبان میں سے سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی کہتے ہیں، یعنی اسلام کی زبان میں روحانی غلامی۔ فرنٹیئرز ان سائیکالوجی 2016 کی ایک ریسرچ کے مطابق وہ لوگ کہ جو روزانہ 4 سے 6 گھنٹے میوزک سنتے ہیں، اس میوزک کو اگر روک دیا جائے تو ان لوگوں میں وڈرال سمپٹمز سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، مثلاً سٹریس، انگزائٹی، چڑچڑاہٹ یا پھر ڈپریشن کہ ہمیں وہ چیز مل کیوں نہیں رہی۔ یہ ایک طرح کا ایڈکشن ہوتا ہے۔ چوتھی وجہ کہ غمگین یا پھر اداسی طاری کر دینے والے گانے انسانی دماغ میں ریپیٹیٹیو ایموشنل لوپنگ پیدا کرتے ہیں، یعنی ذہن میں ایک ہی جذبے کو بار بار ابھارتے ہیں، ان دس کیس اداسی اور دکھ کے جذبے کو، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان مزید غمگین ہو کر اور زیادہ سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مورل اور سائنٹیفک وجوہات تھیں کہ میوزک حرام کیوں ہے۔ البتہ دف ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ جس کا احادیث کے اندر ذکر مل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے تو 2 بچیاں تھیں کہ جو دف بجا رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں رکنے کا کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بجانے دو ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے کہ جس میں وہ خوشی مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دف کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں، تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ کچھ شرائط کے ساتھ دف بجائی جا سکتی ہے۔ تو اب ایک سوال کہ دف میں ایسا کیا ہے کہ جو باقی میوزک سے مختلف ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دف ایک بڑا سادہ سا انسٹرومنٹ ہے کہ جو کوئی میلوڈی نہیں بلکہ صرف ردھم پیدا کرتی ہے۔ اس کی آواز دل کی قدرتی دھڑکن یا پھر قدموں کی تال جیسی ہوتی ہے کہ جو ایکسائٹ تو کرتی ہے لیکن بہت محدود انداز میں۔ اسی لیے قدیم علماء کہتے ہیں کہ دف صوت ہے مگر نغمہ نہیں۔ پھر سائنٹیفک وجہ کہ دف 70 سے لے کر 130 ہرٹز کے درمیان کام کرتی ہے، اور یہ وہ فریکوینسی ہے کہ جس پر دل کی دھڑکن اور دماغ کی تھیٹا ویوز کام کرتی ہیں، یعنی انسانی دماغ کی وہ کیفیت کہ جو قدرتی سکون کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ پھر باقی میوزیکل حالات ہارمونک اوور ٹونز پیدا کرتے ہیں کہ جو پھر ایونچولی ڈوپامین یا آرٹیفیشل لذت پیدا کرتی ہے، جبکہ دف یہ صرف اور صرف ایک پلس ویو بناتی ہے، یعنی دل کی دھک دھک جیسی ایک نیچرل لہر۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن دف بجانا بھی ایک خاص حد تک الاؤ ہے۔ ایک مرتبہ ایک سیاہ فام خاتون نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ آپ جنگ سے صحیح سلامت واپس آ جائیں تو میں دف بجا کر خوشی کا اظہار کروں گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اچھا اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ تو یہاں تک ہو گئی گفتگو میوزک کی ہسٹری اور اس کے حرام ہونے کے متعلق، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتنی ڈیٹیلنگ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت تقریباً ہر گھر میں میوزک جیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اب چلتے ہیں اس اوریجنل حدیث کی طرف کہ جب اہتمام کے ساتھ گانے بجانے کا بندوبست اور موسیقی عام ہو جائیں گے تب زمین بھی دھسے گی، پتھر بھی برسیں گے اور چہرے بھی مسخ ہوں گے۔ اوکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن و حدیث نے ہمیں جو بتا دیا اس پر دل و جان سے ہمارا یقین ہے۔ تاہم ذہن میں ایک ضمنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیقی کا زمین کے دھسنے یا پتھروں کے برسنے یا پھر کسی بھی نیچرل فینومینا کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے؟ بظاہر انسان حیران ہوتا ہے کہ موسیقی کا زمین دھسنے کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ حیران کر دینے والے ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ موسیقی کیا ہوتی ہے؟ دیر وائبریشنز، ارتعاش۔ گٹار کی تار کو چھیڑا جائے تو وہ تیزی کے ساتھ وائبریٹ کرتی ہے اور نتیجہ ہمیں ایک آواز کی صورت میں سنائی دیتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت دنیا میں ہزاروں کنسرٹس ہو رہے ہیں،
اس وقت کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں اس وقت بھی دنیا میں کتنے لائیو شوز اور کنسرٹس ہو رہے ہوں گے. تو اس قدر تعداد میں میوزیکل وائبریشنز لازم ہے کہ اس دنیا کی زمین، ہوا اور پانی تینوں چیزوں کو افیکٹ کریں گی. شدید آوازیں یا مسلسل وائبریشنز زمین کے ذرات میں مائکروسکوپک لیول پر موومنٹس پیدا کرتی ہیں. جیو فزکس کے تجربات یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ مسلسل فریکوینسی پڑھنے سے ڈھیلی مٹی کے ذرات اپنی جگہ سے سرکنے لگتے ہیں، یعنی دھس جانے کی بالکل ابتدائی شکل. تو زمین کے جو سورہ حامیم السجدہ کے مطابق ایک زندہ مخلوق ہے، شعور رکھتی ہے، جب اس کی اسپریچول فیلڈ میں انسان اپنی عجیب و غریب موسیقی کے ساتھ بگاڑ پیدا کریں گے تو زمین بھی ظاہر ہے کہ اس پر ریئیکٹ کرے گی، مضطرب ہوگی، اور پھر یہ اضطراب ظاہر ہوتا ہے زمین کے دھنس جانے کی صورت میں. یعنی سادہ ترین الفاظ میں یہ ممکن ہے کہ اس دنیا میں بڑھتی ہوئی موسیقی اور اس کی فریکوینسیز یا وائبریشنز مائکروسکوپک لیول پر اس دنیا کو بدل رہی ہوں. دوسری چیز قذف، یعنی آسمان سے پتھروں کا برسنا. آسمان سے اولے برستے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے. بعض اوقات یہ اولے انتہائی خطرناک ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. مثلا 1360 میں فرانس کے اندر کچھ جنگیں چل رہی تھیں تو اس دوران ایک انتہائی تیز اور بڑے بڑے اولوں کی برسات ہوئی، اور وہ اولے اتنی شدت کے ساتھ برس رہے تھے کہ ایک ہی رات میں فرانس کے 1000 سے زیادہ سپاہی مارے گئے تھے. آج بھی یہ واقعہ تاریخ میں بلیک منڈے ہیل سٹورم کے نام سے مل جاتا ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اولے مرغی کے انڈوں جتنے بڑے بڑے تھے اور آسمان سے پتھروں کی طرح برس رہے تھے. پھر 1986 میں بنگلہ دیش کے اندر تاریخ کے بدترین اولے گرے تھے. ایک ایک اولا 1 کلو وزنی تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے چھوٹی چھوٹی چٹانیں برس رہی ہوں. پھر ہمالیہ کے پہاڑوں میں ایک جھیل ہے کہ جسے روپ کنڈ جھیل کہتے ہیں. کچھ سال پہلے وہاں سے سینکڑوں انسانی ڈھانچے ملے تھے، اور نیشنل جیوگرافک والوں نے اپنی ریسرچ کے بعد بتایا تھا کہ یہ لوگ شاید یاتری تھے کہ جو جب وہاں پہنچے تو آسمان سے بڑے بڑے اولوں کی برسات شروع ہو گئی کہ جس سے سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ مارے گئے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ 2-2.5 مہینے پہلے پاکستان میں بھی شدید اولوں کی ایک برسات ہوئی تھی کہ جس سے سولر پلیٹس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا. اب یہاں سے آگے اپنے بہت غور سے سننا ہے. اولے تب بنتے ہیں کہ جب بادلوں کے اندر ٹمپریچر -ڈگری میں چلا جائے، پانی کے قطرے برف بن جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات برف کے ان ٹکڑوں میں ہوا میں موجود مٹی بھی ٹریپ ہو جاتی ہے، اور اس وقت وہ اولا ٹیکنیکلی ایک برفیلا کالا پتھر بن جاتا ہے. اور اب آپ امیجن کریں کہ بڑے بڑے اولے اگر اس شکل میں برسیں تو ایگزیکٹلی یہی لگے گا کہ جیسے آسمان سے بڑے بڑے پتھر برس رہے ہوں. تاریخ میں یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس خوفناک عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھے. اور اب تیسری چیز مسخ، یعنی شکلوں کا بدل جانا. حدیث میں بڑا ڈائریکٹلی آتا ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر اسے پئیں گے، گانے والیاں انہیں گانے بجا کر سنائیں گی. میری امت کی وہ قوم ساری رات ان چیزوں میں مگن رہے گی، اور جب صبح ہوگی تو ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کے اندر تبدیل ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بدترین عذاب سے محفوظ رکھے، آمین. وہ لوگ ساری رات گانے بجانے اور الکوہل کنزیوم کرنے میں مگن رہیں گے، اور صبح خنزیروں اور بندروں کے اندر تبدیل ہو چکے ہوں گے. تو کیا میوزک کا سننا انسان کی شکل کو تبدیل کر سکتا ہے؟ سورہ اسراء کی 59 نمبر آیت ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، یعنی ہم نہیں بھیجتے اپنی نشانیاں الا تخویفا، مگر یہ کہ ڈرانے کے لیے. شکلوں کا مسخ ہو جانا وہ نشانی ہے کہ جو دوسروں کے لیے عبرت کے طور پر انہیں ڈرانے کے لیے بھیجی جاتی ہے. یہ نشانی پہلے بھی آتی رہی ہے. مثلا المائدہ کے 60 نمبر آیت کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں پر لعنت کی اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. اور مسخ ہو جانے والے ان لوگوں کا ذکر سورہ بقرہ اور الاعراف میں بھی مل جاتا ہے. تو کیا اس وقت دنیا میں جو خنازیر یا بندر موجود ہیں، کیا وہ انہی مسخ شدہ لوگوں کی باقیات ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ خنزیر کا ڈی این اے حیرت انگیز حد تک انسان کے ڈی این اے کے ساتھ میچ کرتا ہے، تقریباً 95%. اسی لیے دوسرے ممالک میں زینو ٹرانسپلانٹیشن، یعنی جب انسان کے جسم میں کسی جانور کا کوئی عضو لگانا ہو تو سب سے پہلے وہ لوگ ایک پگ کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں.
آپ کو یاد ہوگا کہ 2-2.5 سال پہلے انہوں نے ایک آدمی کے جسم میں ایک خنزیر کا دل ٹرانسپلانٹ بھی کیا تھا۔ پھر اس کا ڈائجسٹیو سسٹم بھی بالکل انسان ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک بات کہ جو ایک طرح سے سمبولک بن گئی، ایک علامت بن گئی کہ خنزیر ڈائریکٹلی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس کی گردن کے مسلز بہت چھوٹے اور سخت ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا سر ہمیشہ نیچے زمین کی طرف جھکا رہتا ہے۔ تو یہ بات ایک طرح سے علامت بن گئی کہ چونکہ یہ جانور آسمان سے لعنت یافتہ ہے، یہ مسخ شدہ قوم ہے، اس لیے اس کا آسمان کی طرف دیکھنا ہی منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بندر بھی، ان کا ڈی این اے انسان کے ساتھ 93% میچ کرتا ہے۔ تو کیا تمام خنازیر اور بندر مسخ شدہ قومیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا یہ بندر اور خنازیر پچھلی قوموں کی مسخ شدہ شکلیں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس بھی قوم کو ملعون قرار دے کر ان کی شکلوں کو مسخ کیا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو بھی باقی نہیں رکھا۔ یہ جانور ان سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن جب قوموں کو عذاب دیا گیا تو ان کی شکلیں ان کے جیسی ہو گئیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل درست فرمایا ہے۔ خنازیر تقریباً 2 کروڑ سال سے اس دنیا میں موجود ہیں، اور آج ان کی تقریباً 500 سے زیادہ نسلیں ہیں۔ پھر بندر 3 یا 4 کروڑ سال پرانی مخلوق ہے، اور آج دنیا میں ان کی 250 سے بھی زیادہ نسلیں ہیں، لیکن یہ بالکل علیحدہ جانور ہیں، سپیشیز ہیں، یہ مسخ شدہ اقوام نہیں ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں پر ایسے عذاب آئے ہیں کہ ان کی شکلیں بدل کر ان کے جیسی کر دی گئیں، اور آگے چل کر اہتمام کے ساتھ گانا بجانا ارینج کرنے والوں پر بھی کچھ ایسا ہی عذاب اترنا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ گانا بجانا کس قدر عام ہو چکا ہے۔ جب تک میوزیکل نائٹ نہ ہو جائے شادی کا فنکشن کمپلیٹ نہیں سمجھا جاتا۔ اہتمام کے ساتھ کتنے کتنے دن میوزیکل پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں کچھ متکبر امیر لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ زناکاری، شراب اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، اور وہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر رہ رہے ہوں گے، اور ان کے پاس بہت سارے ملازم ہوں گے کہ جو ان کے جانوروں کو چرانے کے لیے صبح شام لائیں اور لے جائیں گے۔ میں آپ کو مفہوم حدیث بتا رہا ہوں۔ اور ایک دن ایک ضرورت مند آدمی ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ اسے ٹال دیں گے کہ جاؤ کل آنا، لیکن اسی رات اللہ تعالیٰ اسی پہاڑ کو ان کے اوپر الٹا دے گا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ قیامت تک بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ ایونچولی گانے بجانے اور شراب کی وجہ سے ہونا ہے۔ اللہ مستعان۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر ایک اور بہت بڑی نشانی عمارتوں کی تعمیر میں فخر کرنا ہے۔ اس سیریز کے شروع میں نے آپ کو مشہور حدیث جبریل سنائی تھی کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر 5 سوالات کیے تھے، اور ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتائیے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ ننگے پاؤں ننگے بدن بکریاں چرانے والے محتاج لوگ عمارتیں تعمیر کرنے کے اندر فخر محسوس کریں گے۔ سبحان اللہ، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام نے کتنے پرفیکٹ الفاظ کے ساتھ یہ نشانی بیان کی تھی۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جو بیسیکلی نبی علیہ السلام کے دور کے فوراً بعد ہی پوری ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن آج سے کوئی 150 سال پہلے شاید یہ نشانی اپنے عروج تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بلند و بالا عمارتیں یعنی اسکائی اسکریپرز چائنا میں موجود ہیں، اور چائنا کے بعد پھر UAE میں، اور حدیث بڑا کلیئرلی بتاتی ہے کہ یہ عمارات تعمیر کرنے والے لوگ بھوکے ننگے اور غربت کے مارے ہوئے ہوں گے، اور آپ ان دونوں ممالک کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں۔ چائنا کہ جو اس وقت اسکائی اسکریپرز تعمیر کرنے میں نمبر 1 ہے، 18ویں اور 19ویں صدی کے مڈ تک چائنا کی 80% پاپولیشن انتہائی غریب، محتاج اور بھوک کے ساتھ بلک رہی تھی۔ لاکھوں لوگ نشے، بھوک اور غلامی کے اندر ڈوبے پڑے تھے۔ 18ویں صدی کے مڈ میں لاکھوں لوگ بھوک، بیماری اور جنگوں کے نتیجے میں مارے جا چکے تھے، اور کچھ ایسا ہی حال UAE کا بھی تھا۔ 19ویں صدی سے پہلے کا دور دیکھ لیں کہ سمندروں سے موتی نکالنا اماراتی لوگوں کا واحد سورس آف انکم ہوا کرتا تھا۔
ہزاروں لوگ عربین گلف یا پھر گلف آف عمان کے پانیوں میں سانس روک کر گہری ڈبکیاں لگاتے کہ جس میں منافع کم اور موت کا خطرہ زیادہ ہوتا تھا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط عام تھا۔ 1934 میں برٹش حکومت نے ایک رپورٹ جاری کی تھی کہ جس کے مطابق اس وقت گلف ممالک کے لوگ دنیا کے غریب ترین باشندے ہوا کرتے تھے، اور جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی کہ جس کے بعد پھر جاپان نے آرٹیفیشل موتیوں کی انڈسٹری انٹروڈیوس کروا دی تو ان بیچاروں کا پھر موتیوں کا کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ 1940 اور 1950 وہ دہائیاں تھیں کہ گلف کا پورا علاقہ قرض، بھوک اور قحط سے تکلیف میں تھا۔ لوگ وطن چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے تھے، لیکن پھر 1958 میں ابوظہبی کے قریب تیل کے ذخائر کی دریافت ہو گئی، اور صرف 4 سالوں کے اندر یعنی تیل کی ایکسپورٹ کے بعد ریت کے ٹیلوں کی جگہ پکی سڑکوں نے لے لی، مچھیروں کی جھونپڑیوں کی جگہ آسمان کو چھوتی ہوئی اسکائی اسکریپرز نے لے لی، رات کی چاندنی میں سفر کرتے اونٹوں کی جگہ ڈیزرٹ سفاری میں دوڑتی لینڈ کروزرز نے لے لی، اور پھر شروع ہوئی بلند و بالا تعمیرات میں مقابلہ کرنے کی ایک دوڑ۔ جو لوگ سمندروں میں ڈبکیاں لگا کر موتی ڈھونڈا کرتے تھے، اب وہ لوگ نیشنل پرائیڈ، دولت اور ماڈرنزم کے اظہار کی خاطر اونچی اونچی عمارات تعمیر کر رہے تھے۔ ہر نئی عمارت ایک پاور سٹیٹمنٹ بن رہی تھی کہ ہم بلند ہیں، ہم جدید ہیں، اور ہم دنیا پر اثر ڈالنے والے ہیں۔ جب 2010 میں برج خلیفہ یعنی دنیا کی بلند ترین عمارت بنی تو اس وقت دبئی نے اعلان کیا تھا کہ ہم بلڈنگز نہیں بلکہ لینڈ مارکس بنا رہے ہیں۔ پھر برج خلیفہ کے فوراً بعد سعودی عرب نے اعلان کیا کہ ہم جدہ ٹاور بنائیں گے کہ جو برج خلیفہ سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، اور یہی حال چائنا میں بھی ہے کہ جہاں اونچائی کی ایک جنگ جاری ہے، ہر شہر مقابلہ کر رہا ہے کہ اس کا ٹاور سب سے زیادہ نمایاں ہو، اور وہ دوڑ کے جو امپائر اسٹیٹ اور کرسلر بلڈنگ کے ساتھ شروع ہوئی تھی، آج وہ دوڑ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے اندر شفٹ ہو چکی ہے۔ اس حدیث کو منوعاً پورا کرتی کہ محتاج اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ بائی دا وے، ایک ایڈیشنل انفارمیشن یہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ یہ نشانی صرف اور صرف اسکائی اسکریپرز تک ہی نہیں بلکہ خوبصورت عمارات کے لیے بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مساجد تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور سعید ابن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ جب تم لوگ مساجد کو مزین اور مصاحف کو خوبصورت بنانے لگو تو اسی وقت تم پر بربادی مسلط ہو جائے گی۔ اس وقت ہم سب نے شاید یہ والی نشانی پورے ہوتے دیکھ لی ہے۔ لوگ مساجد میں کھڑے نمازیوں اور تقویٰ کے بجائے مسجد کے ڈیزائن اور نقش و نگار کے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں، اس کے سائز کے بارے میں مقابلہ بازی کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ جو کسی ایک ملک میں نہیں بلکہ شاید آپ کو پوری دنیا میں ہوتی دکھائی دے گی۔ اسی حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس نشانی کی بہت ساری شکلیں بیان کی گئی ہیں۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اولاد اتنی نافرمان ہو جائے گی کہ وہ اپنی ماں کے اوپر کسی مالک کی طرح حکم چلائے گی۔ کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ یہ نشانی سروگیسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی کرائے کی مائیں۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کس طرح آج کل فورن کپلز یوکرین یا پھر انڈیا جیسے ممالک میں جا کر سروگیٹ مدرز حاصل کرتے ہیں کہ جو پھر ان کی اولاد کو جنم دیتی ہے، اور وہ اولاد ٹیکنیکلی ان سروگیٹ مدرز کی مالک ہوتی ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آقا کو جنم دینے والی لونڈی کی نشانی شاید بہت پہلے ہی پوری ہو چکی ہے۔ جو توجیحات ابھی میں نے آپ کو بتائیں وہ بھی سچ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اسلامی تاریخ میں کچھ کنیزوں کی اولاد سلطان مملکت کے عہدے تک بھی پہنچی ہیں۔ مثلا خلیفہ مامون الرشید کی والدہ ایک پرشین کنیز مراجل تھی، خلیفہ المعتصم باللہ ایک ترک کنیز کے بیٹے تھے، خلیفہ الواثق باللہ کی والدہ بھی ایک رومن کنیز تھی، اور یہ تینوں عباسی دور کے بڑے مشہور خلفاء تھے۔ پھر سلطنت عثمانیہ میں بھی یہ سلسلہ رہا۔ سلطان سلیمان قانونی کی والدہ حفیظہ سلطانہ ایک غلامہ تھی، سلطان سلیم II کی والدہ روزالینا ایک غلام لڑکی تھی کہ جو بعد میں ملکہ بن گئی، اور ان کی اولاد محل کے ٹاپ رتبے یعنی سلطان تک پہنچ گئی۔ بلکہ 15ویں صدی کی مملوک سلطنت
تو پوری کی پوری غلاموں کی اولاد پر قائم تھی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ فلاں سلطان کسی غلام کے بیٹے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے سندھ کو فتح کیا تھا، ان کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا تھا، کیونکہ وہ بنی ثقیف کے غریب گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ لیکن دیکھ لیں کہ آگے چل کر کیا ہوا۔ تاریخ سندھ کے مصنف لکھتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم فوت ہوئے تھے تو کیرج شہر کے ہندوؤں اور بدھ بھکشوؤں نے ان کا ایک مجسمہ بنا کر اظہار عقیدت کیا تھا۔ اتنا بہترین رویہ تھا محمد بن قاسم کا ان لوگوں کے ساتھ۔ یا پھر جن مملوکس کا بھی میں نے نام لیا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کمزور ہو گئی تو ان کے فوجی غلاموں یعنی مملوکس نے ایک نئی حکومت قائم کی تھی کہ جسے سلطنت مملوک یعنی غلاموں کی سلطنت کہتے ہیں، اور یہ بڑے زبردست لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہلاکو خان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں مسلمانوں پر قہر بن کر نازل ہوا ہوں، کیونکہ 12ویں صدی میں منگولز وہ طاقت تھی کہ جو بغداد، حلب، دمشق سب کو راکھ کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ تو یہ ایک مملوک سلطان تھے سیف الدین قدس کہ جنہوں نے منگولز کے سامنے زور کا نعرہ لگایا تھا کہ وہ اسلام یعنی اسلام کے محافظوں آگے بڑھو۔ تو ہر مملوک سپاہی کا دل جذبے سے بھڑکتی ہوئی آگ بن گیا تھا، اور اس وقت انہوں نے دنیا کی سپر پاور یعنی منگولز کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ تو وہ فاتحین مملوک لوگ تھے کہ جنہوں نے منگول سیلاب کا زور توڑ دیا تھا۔ لہٰذا اس بات میں کوئی عیب نہیں کہ فلاں سلطان ایک کنیز کے بیٹے تھے۔ قرآن کا اصول بالکل واضح ہے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ہاں، یہ قیامت کی ایک نشانی ضرور ہے کہ آقا لونڈیوں کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ تمام باتیں اس نشانی کی مختلف انٹرپریٹیشنز تھیں، جبکہ حقیقی علم صرف اور صرف میرے پیارے رب کے پاس ہے۔ ہم صرف علم کے متلاشی ہیں کہ جو ان 2 آنکھوں کے ساتھ ساری ساری رات جاگ کر کتابیں پڑھتے ہیں، ان 2 ہاتھوں سے تھک جانے کے باوجود نوٹس لکھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم صرف علم کے متلاشی ہیں، جبکہ تمام کا تمام علم صرف میرے پیارے رب کے پاس ہے۔ یہ ہو گئی وہ نشانیاں کہ جن کی آج ہم نے ڈیٹیل کرنی تھی، لیکن کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جو ہیں تو بڑی سیلف ایکسپلینیٹری لیکن ہیں بڑی دہلا دینے والی۔ مثلا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی پرواہ تک نہیں ہوگی کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال سے کیا یا پھر حرام سے کیا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ یہ نشانی کس طرح پوری ہوئی ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کہ سچ بول کر آ رہا ہے یا پھر جھوٹ بول کر، پھر حرج اور خون خرابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو پتہ ہوگا کہ وہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ اس پر بھی اپنے ارد گرد دیکھ لیں، پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ یہ نشانی کس طرح پوری ہوئی ہے۔ میں ایک نرم دل انسان ہوں، میں قتل و غارت جیسے ٹاپکس کے اوپر اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرتا، لیکن یونائٹڈ نیشنز اور اس جیسی 18 رپورٹس بتا رہی ہیں کہ اس وقت ہر گھنٹے میں تقریباً 52 قتل ہو رہے ہیں، اور صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں، بالخصوص لیٹن امریکہ، کریبین اور کچھ افریقن ممالک میں تو یہ ریشو بہت زیادہ ہے۔ اور یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے فیصلے کیے جائیں گے، یعنی یہ اتنا سنجیدہ میٹر ہے۔ البتہ ایک اور نشانی ہے کہ جو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے مکمل امن و امان کا ہو جانا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے بہت غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے قریب بیٹھے ایک صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عدی، کیا تم نے حیرا کا وہ مقام دیکھا ہے؟ یہ عدی ابن حاتم مشہور زمانہ حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہاں اس کے بارے میں سنا ضرور ہے۔ حیرا بیسیکلی عراق کے شہر کوفہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی کا نام ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن تم دیکھو گے کہ ہودج میں بیٹھی ایک عورت تنہا حیرا سے چلے گی اور مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کرے گی، اور راستے میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اسے اور کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ ایسی ایک اور حدیث مسند احمد میں بھی ملتی ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ عرب کی سرزمین دریاؤں اور نہروں کے ساتھ لبریز نہ ہو جائے،
اور جب تک ایک سوار عراق اور مکہ کے درمیان سفر نہ کر لے اور اس سفر میں وہ اتنا محفوظ ہوگا کہ سوائے راستہ بھٹکنے کے اسے اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ان دونوں احادیث کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ تو ایسی صورتحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دور میں بھی ہو چکی ہے، لیکن دوبارہ ایسی صورتحال آگے چل کر ایک مرتبہ پھر سے ہو جانی ہے۔ عرب میں دریا اور نہریں دوبارہ کیسے آئیں گے، اس پر ہم انشاءاللہ کسی اور قسط میں ڈسکس کریں گے، لیکن راستے میں امن و امان والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر امن کا دور واپس آئے گا، اور کچھ سکولرز کا ماننا ہے کہ یہ دور امام مہدی کا بھی ہو سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، کہ جس کے متعلق ونس اگین انشاءاللہ علیحدہ سے قسط ہوگی۔ پھر ایک اور بڑی مشہور نشانی حجاز سے نکلنے والی ایک آگ کے بارے میں تھی، اور وہ نشانی بھی انفیکٹ پوری ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ اٹھے گی کہ جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن کرے گی۔ بصرہ شام کا ایک بڑا ہی تاریخی شہر ہے، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں بحیرہ نامی ایک راہب نے نبی علیہ السلام کو پہچانا بھی تھا، اور پھر آپ علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ انہیں شام کے یہودیوں سے دور لے جائیں۔ وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو دا سیرہ سیریز کے اندر سنایا بھی تھا۔ تو بصرہ ایک بہت ہسٹوریکل شہر ہے، اور جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو سب سے پہلے بصرہ ہی کو فتح کیا تھا، اور یہ آگ 1256 میں ظاہر ہوئی تھی، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں موجود تھے۔ آپ بصرہ سے صرف 60 کلومیٹرز دور نوا کے شہر میں رہتے تھے، اور اسی لیے ہم انہیں امام نووی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ آگ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی بھی تھی، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک بہت ہی عظیم آگ کہ جو مدینہ کے مشرق سے نکلی تھی، اور جب ہم بصرہ کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر دیکھتے تو دور سے یہ آگ ہمیں دکھائی بھی دیا کرتی تھی، یہاں تک کہ رات کو بھی ہمارے اونٹوں کی گردنیں روشن دکھائی دیتی تھیں۔ اللہ اکبر! بے شک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ ان پر دل و جان سے لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج کی ایک قسط یہیں تک، اور اب آپ نے دو کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ یہ خوبصورت معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچے، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا، کیونکہ اس علمی سفر کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔